یہ جملہ جو ہے محمد علی جناح کا، یہ تاریخی جملہ ہے۔ ہندوز آر انکورجیبل۔ ہندو میں نے دیکھ لیا، تجربہ کر لیا، میں نے 14 صدی کے تجربے کے بعد میں کہہ رہا ہوں کہ ہندو ناقابل اصلاح ہے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ پاکستان کے وجود میں آنے میں سب سے بڑا کردار دو شخصیتوں کا ہے، علامہ اقبال اور قائد اعظم۔ جہاں تک قائد اعظم کا تعلق ہے، وہ معمار تھے، انہوں نے تعمیر کیا ہے۔ اقبال کی حیثیت آرکیٹیکٹ کی تھی، جس نے نقشہ دیا ہے۔ عظمت قرآن کا جو انکشاف اقبال پر ہوا ہے، میں عمر کی 78ویں برس میں کہہ رہا ہوں، اپنی عمر بھر کا نچوڑ کہہ رہا ہوں، وہ میں نے کسی بڑے سے بڑے عالم کے اندر بھی نہیں پایا۔ لیکن یہ شعر اس وقت معلوم ہوتا ہے کہ میرے ذہن کی سب سے نچلی سطح پہ چپک گیا کہ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ قرآن کے ساتھ یہ تعلق میرا اس شعر سے شروع ہوا ہے۔ یہ مسلمان خواتین محمد کی بیٹیاں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس قیمت پر ہم نے پاکستان لیا۔ کیوں لیا تھا؟ اسلام کے لیے لیا تھا، اور ہم مجرم ہیں اللہ کے۔ اور یہ جان لیجئے، اللہ جہاں رحیم ہے، غفور ہے، ستار ہے، غفار ہے، شدید الانتقام بھی ہے، شدید العقاب بھی ہے، سزا بھی بہت سخت دیتا ہے، اور بڑی بڑی سزائیں ہمیں دی گئی ہیں۔ کیا ہسپانیہ میں اسلام ختم نہیں ہوا، جہاں 800 برس حکومت کی تھی؟ ایک بچہ باقی نہیں رہا۔ یہ ساری سزائیں ہم پر بھی آئی ہیں۔ کیا 1 کروڑ کے لگ بھگ تاتاریوں نے قتل نہیں کیے تھے مسلمان؟ تو یہ نہ سمجھیے کہ نہیں ہوگا اور بن گیا ہے تو ہمیشہ رہے گا۔ اسلام کہاں ہے؟ وہ اسلام کا نظام عدل اجتماعی کہاں ہے؟ وہ اسلام کا نظام کفالت عامہ کہاں ہے؟ وہ سود اور جوئے سے پاک معیشت کہاں ہے؟ 10 مرلے ایک کنال کے مکان کئی کروڑ کے، یہ تو تم نے بنا لیے، موٹر وے تم نے بنا لی۔ وہ اسلام کہاں ہے جس کے لیے یہ خونی لکیر کھچوائی تھی؟ اس سے زیادہ خونی لکیر دنیا میں کوئی ہوئی ہے؟ لاکھوں آدمی مرے ہیں، ہزارہ عورتوں کی عصمت دری ہوئی ہے۔ لیکن جو ہمارے لچھن ہیں، جو ہمارے شب و روز ہیں، جو ہماری دلچسپیاں ہیں، جو ہمارا رہن سہن ہے، جو ہمارا تمدن ہے، یہ جو ابھی شعر پڑھ رہے تھے کہ تم وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ اگر ہمارے لچھن یہی رہے تو یہ پاکستان نہیں رہے گا۔ میرے نزدیک اس کا رجا و رجع ختم ہو چکا ہے۔ وائی پاکستان، آج آپ کی نوجوان نسل پوچھ رہی وائی پاکستان، یہ پاکستان کس لیے بنا؟ آپ نے جو نظریہ دیا تھا اس کا تو کہیں وجود ہی نہیں۔ تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، وہ ایک آسمان تو وہ ہے 7 آسمان، ایک آسمان دنیا کا ہے، وہ امریکہ بہادر ہے، آج وہ آسمان ہے۔ دی سول سپریم پاور آن ارتھ، وہ تلا ہوا ہے۔ کم سے کم تو آپ کے جو ایٹمی ہتھیار ہیں ان کو ختم کرے گا۔ اب تو کھل کر باتیں آنی شروع ہو گئی ہیں، اور یہ کہ اس کے بعد آپ کو بھارت کے رحم و کرم پر چھوڑ دے گا، الا یہ کہ ہم اللہ کو دوبارہ راضی کر لیں، اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے معافی چاہیں، حرام خوریاں چھوڑیں، بے پردگیاں چھوڑیں، سودی کاروبار چھوڑیں، ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر اور پھر اللہ سے عہد کرے، اے اللہ تو ہمیں مہلت دے دے، کچھ اور دے دے، ہم مانتے ہیں ہم سے کوتاہی ہوئی ہے، ہم نے محل بنائے ہیں، یہ بات نہیں ہے۔ ہاں توبہ اگر کریں، جیسے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے توبہ کی تھی، عذاب کے آثار شروع ہو چکے تھے، پوری قوم نے توبہ کی تو اللہ نے عذاب واپس اٹھا لیا۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشم۔ اس پہچان سے جو منزل مقصود معین ہو، اس کے لیے تن من دھن لگانے کا عہد